جناب راغب نعیمی صاحب سے جو اسلامی نظریاتی کام کے چیئرپرسن بھی ہیں اور قومی جو پیام امن کمیٹی ہے اس کے رکن بھی ہے. بہت شکریہ راغب صاحب ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگز ہوئی تھی، کیونکہ ہم سارے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کافی وقت سے کہ یہ میٹنگز جو ہے وہ کیا ہوئی تھی، تو وزیر اعظم صاحب سے جب آپ ملے ہیں کیا تھا، لائک اس کا وہ مینڈیٹ کلیئر ہوا، کس طریقے سے یہ بات آگے جائے گی، اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً جو ہے وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، جو قومی پیغام امن کمیٹی ہے یہ کمپرائزز ہے اسلام کے مختلف مسالک، جی، کرسچن کمیونٹی کے ایک نمائندے اور ہندو کمیونٹی کے ایک نمائندے، یعنی جو پاکستان کے اندر 3 لارجر پاپولیشن سرکلز ہیں ان تمام کی نمائندگی اس کے اندر موجود ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں غیر مسلم نمائندے اس کے اندر آئے ہیں. پاکستانی نمائندے ہیں، وہ پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں، پاپولیشن ہے ان کی پاکستان کے اندر، اور ان کی طرف سے بھی یہ لیا جانا انتہائی ضروری تھا تاکہ کم و بیش 1 کروڑ کی قریب آبادی جو کہ ان دونوں ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے پاکستان میں موجود ہے، تاکہ اکراس دا بورڈ والی پالیسی رہے. ایک بات تو یہ بڑی اہم تھی. اچھا، دوسری جو بڑی اہم مومنٹس لاسٹ ویک میں آئی ہیں، ملٹیپل میٹنگز تھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں ان کے ساتھ میٹنگ تھی، کور کمانڈر پشاور کے ساتھ میٹنگ تھی، گورنر پشاور کے ساتھ میٹنگ ہے، اور ان دا اینڈ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ دہشت گردی کے اوپر ایک مضبوط آواز پشاور کے اندر بلند ہوئی ہے. گورنر ہاؤس سے بھی بلند ہوئی ہے، کور کمانڈر ہاؤس سے بھی بلند ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اس وقت ایک صفحے کے اوپر ہیں اور ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ ملک میں سے فرقہ واریت کا ہم خاتمہ کریں گے. اچھا، فرقہ واریت کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام فرقے ختم ہو جائیں گے. فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر جو انتہا پسندی ہوتی ہے، جو منافرت پھیلائی جاتی ہے، جو تشدد پھیلایا جاتا ہے، ایک تو اس کا خاتمہ ہوگا. ہر فرقہ آزاد ہو کے اپنی اپنی تبلیغ کرے گا، کر سکتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی اور ایک دوسرے کو مارنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے کہ ملک میں انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے علماء اپنے اپنے لیول کے اوپر کام کریں گے. ابھی یہ کمیٹیاں جو کہ قومی سطح پہ بنائی گئی ہے، اس کی صوبائی سطح کے اوپر تشکیل ہونی ہے، ڈویژنل سطح پہ تشکیل ہونی ہے، اور ضلعی سطح پہ تشکیل ہونی ہے. یعنی بالکل گراس روٹ تک جائیں گے، یعنی ٹریکل ڈاؤن ہوتے ہوئے ضلع کے لیول تک ان کمیٹیوں کی تشکیل ہونی ہے. اور ظاہر بات ہے جب یہ تشکیل ہو جائے گی تو یقینی طور پہ اس کے بھی جتنے بھی ممبران ہوں گے وہ اپنے اپنے لیول کے اوپر اس کے مینڈیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ایک اہم چیز یہ ہے کہ 2018 میں جب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی شریک تھی، اس کے اندر ہم نے پیغام پاکستان کا انیشیٹو جسے ہم میسیج آف پاکستان کہتے ہیں. اچھا، جو میسیج آف پاکستان ہے، دنیا میں اور ممالک نے بھی اپنے اپنے میسیجز بنائے ہوئے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں اردن میں میسیج آف امان ہے، اسی طریقے سے ڈکلیریشن آف مکہ ہے، پھر پاکستان کا یہ میسیج آف پاکستان ہے، پیغام پاکستان جسے کہا جاتا ہے. لیکن ان تمام میسیجز میں سے جو پیغام پاکستان ہے موسٹ پاورفل میسیج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی مارجنلائز جو طبقے ہیں انہیں اپلفٹ کرنے کے لیے اور ملک کے اندر ایک منافرت کی فضا کو ختم کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش ہے جس کے اوپر سارے کے سارے اکراس دا بارڈر برابر. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. کانٹینٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا جو ایک چارٹر ہوگا اور جو اس کا ایک طریقہ کار ہوگا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. اس کے بارے میں بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہوگی. آپ نے یہ تو کہا کہ بالکل گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ جائیں گے. ورکنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ ان کی مہینے میں میٹنگ ہوگی، سال میں میٹنگ ہوگی، بائی منتھلی ہوگی، کس طرح یہ کام جو ہے وہ کریں؟ دیکھیے، کمیٹی بنی، کمیٹی کا سب سے پہلے آفس کا تعین ہوا. ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں کمیٹی کا انیشل آفس بنایا گیا، کوارڈینیٹر جہاں پہ موجود ہوں گے. اس کے بعد پھر تمام پورے پاکستان کے اس کے ممبران لے لیے گئے. اب تک 2 باقاعدہ اس کی میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 سے 3 مہینے میں ایک میٹنگ کنوین ہوگی. یعنی انویژنمنٹ اس کی یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آگے چل کے بڑھ بھی سکتی ہیں. ریسورسز کی اویلیبلٹی کے اوپر ہم اس کو زیادہ بھی لے کے چل سکتے ہیں. اور پھر
اسی ہی بنیاد کے اوپر ہم نے 16 جو جنوری گزری ہے، جمعہ کا دن تھا، اسے ہم نے یوم پیغام پاکستان کا نام دیا، اور اکراس دا کنٹری علماء نے یوم پاکستان، اس پیغام پاکستان کے دن کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے جمعے کے خطبات کے اندر بات کی ہے۔ ابھی یاد ہوگا آپ کو بھی کہ ہم نے کوئی 2-3 ماہ پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، اس وقت چیزیں کلیئر نہیں تھیں، ناؤ اٹ از ٹو مچ کلیئر، اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ اور زیادہ کلیئر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کمیٹی کا تعلق ہے وزارت اطلاعات و نشریات کے ساتھ، یعنی جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تاہر صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو چیز بھی اس کے ذریعے سے یعنی ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی طریقہ کار ہوں گے ان تمام سے یہ پیغام اکراس دا کنٹری جائے گا، اور یہ جانا بھی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کی جتنی بھی ہونے والی ورکنگ ہے وہ عامت الناس کے سامنے آنی چاہیے، لوگوں کو ایکسیس ہونی چاہیے اس کمیٹی کی ورکنگ کے اوپر، اور وہ اسی صورت میں ہو پاتی جب یہ اطلاعات و نشریات میں ہوتی، یعنی ایک پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو اس طرح کی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، یا وہ وزارت تعلیم میں بنتی رہی ہے یا وزارت داخلہ میں بنتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کمیٹیوں کی ورکنگ اس طریقے سے عامت الناس کے سامنے نہیں پہنچ پائی جس طریقے سے وہ پہنچنی چاہیے تھی۔ اگرچہ ورکنگ بہت ہوئی ہے، پیغام پاکستان کے انیشیٹو پہ بہت ورکنگ ہوئی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ایگزیجریٹ کر کے سامنے نہیں لایا گیا۔ اچھا، اب چونکہ یہ وزارت اطلاعات و نشریات میں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس کی جتنی بھی ورکنگ ہے وہ عامت الناس کے سامنے آئے گی۔ اب جو ابلاغیات ہے یہ تو بہت ایک وسیع اب کینس ہو گیا اس کا، اس کے اندر اب صرف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہیں رہا ہے، اب تو سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے ان دونوں سے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی، ہر ممبر اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر چل رہا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ جو رہی بات وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں، اس میں ممبران ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، میں واپس آ کر اس سے تفصیلاً آپ سے جاننا چاہوں کہ وہاں پر جتنے ممبران تھے ان کے آراء کیا تھی، کن چیزوں پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی، کیونکہ سارے مختلف مکتبہ فکر سے تھے، تو کیا اس میں آپ کو مفاہمت نظر آتی ہے؟ اس میں انہوں نے کیا پرابلمز جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے؟ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ہوا کیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔